بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے اس مدرسے کے طالب علم محمد اسامہ کو، جن کا موضوع ہے دین پر 1400 سالہ قربانیاں۔ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم اساتذہ اکرام، طلبہ اکرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پررونق اور بابرکت مجلس میں مجھے جس عنوان کو موضوع سخن بنانے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے دین پر 1400 سالہ قربانیوں کی مختصر سی داستان اور استقامت۔ میرے دوستو، استقامت کیا ہے؟ استقامت دین پر قائم رہنے کو کہتے ہیں، ڈٹ جانے کو کہتے ہیں۔ اگر فرعون کی فوجوں کا مقابلہ کرنا پڑے تو وہ دریائے نیل کے موجوں میں اتر جائے، اگر نمرود کی انا اور جہالت کا مقابلہ کرنا پڑے تو وہ آتش نمرود میں چھلانگ لگا جائے، اگر ظلم و جبر کا مقابلہ کرنا پڑے تو وہ زکریا کی طرح آرے کے نیچے 2 لخت ہو جائے، اگر کنعان کی سرکش قوم کا مقابلہ کرنا پڑے تو وہ طوفانوں کے بلا خیز موجوں میں اتر جائے، حتیٰ کہ آمنہ کے در یتیم کی طرح ابو جہل کے مقابلے میں اپنا سب کچھ لٹا دے، لیکن نہ ہی اللہ کے فرمان کو چھوڑے اور نہ ہی اپنے اعلان کو چھوڑے، اسی پر ساری زندگی بسر ہو جائے۔ میرے دوستو، اسے کہتے ہیں استقامت۔ میرے دوستو، اسی استقلال پر، اسی پختگی پر، اسی استقامت پر ہم نے پہلے نبیوں کو پرکھا ہے۔ ذرا نظریں دوڑا کے 1400 سال پہلے کے حالات دیکھیں کہ اسی دین کے لیے میرے پیغمبر کو ستایا گیا، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر کو مکہ سے نکالا گیا، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر کو بدر میں آنا پڑا، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر کو احد میں آنا پڑا، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر کو حنین میں آنا پڑا، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر کو تبوک میں آنا پڑا، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر کو تبوک میں آنا پڑا، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر کو خیبر میں آنا پڑا، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر کو 28 غزوات میں آنا پڑا، اسی دین کے لیے آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، حتیٰ کہ اپنا وطن مکہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، چچاؤں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، لیکن آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر نے اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ میرے دوستو، اسے کہتے ہیں استقامت۔ میرے دوستو، آگے سنیے، نبی کے صحابہ نے دین پر کیسے استقامت دکھائی، اس اسلام کے لیے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، اس اسلام کے لیے لبینہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس اسلام کے لیے احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اس اسلام کے لیے بدر کی لڑائی میں 14 صحابہ شہید ہوئے، اس اسلام کے لیے سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس اسلام کے لیے بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، اس اسلام کے لیے صرف خلافت راشدہ کے دور میں 27,000
صحابہ شہید ہوئے، صحابہ کے بعد کی تاریخ اسلام کے اوراق پلٹ کر دیکھو، اس اسلام کے لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، اس اسلام کے لیے امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، اس اسلام کے لیے امام شافعی پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اس اسلام کے لیے امام نسائی کو مسجد کے سین میں شہید کر دیا گیا، اس اسلام کے لیے امام احمد بن حنبل کو روزانہ جیل میں 40 کوڑے لگتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ کوڑا اتنا سخت ہوتا کہ اگر وہ کسی ہاتھی کو بھی لگ جاتا تو وہ بھی بلبلا ہوتا۔ میرے دوستوں، تاریخ اسلام قربانیوں سے بری پڑی ہے۔ میں کہاں تک آپ کو لے چلوں؟ امام ابن تیمیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، انتہائی جید عالم، نقاد عالم تھے، لیکن جب دین پر کڑا وقت آیا تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ بھی میدان میں نکل آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فتنہ تہتار سر پر چڑھ آیا ہے تو اس وقت درس و تدریس اور تصنیف چھوڑ کر سر پر پگڑی کے بجائے کفن باندھ کر میدان کارزار میں نکل آئے اور تہتاریوں کا مقابلہ کیا، بلاخر گرفتار ہوئے، 3 سال تک جیل میں رہے۔ 3 سال کے بعد جنازہ جیل سے نکلا تو 1 لاکھ علماء نے امام صاحب رحمہ اللہ کے جنازے میں شرکت کی۔ میرے دوستو، حق پرست علماء کا اصل راستہ یہی ہے، دین پر ڈٹ جانا، چاہے باتیں جس صورت میں بھی آئے۔ میرے دوستو، تاریخ اسلام قربانیوں سے بری پڑی ہے۔ امام ابن تیمیہ سے لے کر آج تک کے علماء کی نام گنواؤں تو وقت ختم ہو جائے گا، مگر ان علماء کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی۔ آپ کراچی شہر ہی میں دیکھ لیں کتنے علماء اور دین پر ڈٹنے والے کارکنان شہید ہو چکے ہیں۔ اس دین کے لیے کراچی کی سرزمین پر آپ کو ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید کٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس دین کے لیے کراچی کی سرزمین پر آپ کو مفتی نظام الدین شامزئی شہید کٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس دین کے لیے کراچی کی سرزمین پر آپ کو مفتی عبدالسمیع شہید کٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس دین کے لیے کراچی کی سرزمین پر آپ کو مولانا یوسف لدھیانوی شہید کٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس دین کے لیے کراچی کی سرزمین پر آپ کو مولانا یوسف لدھیانوی شہید کٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس دین کے لیے کراچی کی سرزمین پر آپ کو مفتی جمیل خان شہید کٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس دین کے لیے کراچی کی سرزمین پر آپ کو جامعہ فاروقیہ کے 5 علماء شہید ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے دوستوں، آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا۔ میں نے کہا میں کہاں تک آپ کو لے چلوں، وقت ختم ہو جائے گا، مگر دین پر ڈٹنے والوں اور کٹنے والوں کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ آخر میں اس شعر پر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ نہ سر جھکا کر جیے نہ منہ چھپا کر جیے، نہ سر جھکا کر جیے نہ منہ چھپا کر جیے، ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے۔ رائے زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، رائے زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے چلے جو مشعلیں جلا کر جیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔